الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ کسی بھی طرز حیات یا طریقے زندگی کے ساتھ اگر عقیدت بھی شامل ہو جائے یا اسے عبادت سمجھا جانے لگے تو وہ دین کہلاتا ہے۔ دین زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی زندگی جو ہم جیتے ہیں، انسانی زندگی میں، انسانی رویوں میں، انسان کے معاملات میں، اخلاقی اقدار میں، یا جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، زندگی کرنے کے طریقے، اگر ان کے ساتھ عقیدت یا اس کے ثواب یا اس کے اچھا ہونے کا نظریہ بھی شامل ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے پروردگار کے نزدیک بھی مقبول ہے، تو وہ دین بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک تصور عام ہے کہ جی دین ایک الگ بات ہے اور دنیا کی زندگی ایک الگ شے ہے، یہ سرے سے غلط ہے۔ اسی دنیا کی زندگی کو جب عقیدت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو دین ہو جاتا ہے، اور دین سے اگر عملی زندگی نکال دی جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ رہبانیت رہ جاتی ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا۔ دین میں بنیاد عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے۔ انسانی مزاج ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو جو مجھ سے بہت بہتر بلکہ میری نظر میں بھی آنے والی نہ ہو، لیکن میرے حال سے ہر حال واقف ہو، میری ضرورتوں سے آگاہ ہو، میری ضرورتیں پوری کرے اور ہر حال میں مجھے تحفظ دے، میری مدد کرے۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ ہم انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے قبائل آج بھی شاید دنیا میں موجود ہیں جو لباس تک سے آشنا نہیں، غذا بھی جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کچے پکے پھل یا جو کچھ مل گیا۔ اور اگر بنیادی ضرورتوں کا یہ عالم ہے تو وہاں اخلاقیات وغیرہ کیا ہوں گی؟ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کچھ رسومات عبادات کے نام پہ ضرور اختیار کر رکھی ہوتی، اور ان کے نظریے کے مطابق کوئی ایک غیر مرئی طاقت، نظر نہ آنے والی طاقت جو بہت بڑی طاقت ہے، کبھی وہ اسے سپرٹس، ارواح کا نام دیتے ہیں، کبھی جنوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی ملائکہ کی پوجا ایک تصور بنا لیتے ہیں، یعنی ایک ایسی طاقت جو ان کے خیال میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کے حالات سے واقف ہوتی ہے، ان کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے۔
تو اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ انسانی مزاج میں ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے جو اس کی ہر ضرورت سے واقف ہو، جو ہر چیز پہ قادر ہو، جو اس کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے، جو اسے ہر طرح کا تحفظ دے سکے۔ اللہ کریم نے کتاب حکیم میں یہ متعین فرما دیا کہ جتنے بھی تصورات دنیا میں اس طرح کے ایجاد کیے گئے اور انہیں دین سمجھا گیا ہے، سب فضول ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ اسلام۔ اسلام کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ ایک ایسی ہستی جس کی عظمتوں کی حد نہیں، جس کی قدرتوں کی انتہا نہیں، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور جو ہمارے حال سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے، جو ہر چیز ہر وقت دینے پہ قادر ہے اور بہت کریم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور یہ وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہم تو ایک بہت حقیر سا ذرہ ہیں اس کائنات کا، وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ پھر اس کائنات میں اس نے اپنی ایک بہترین مخلوق انسان پیدا فرمایا، انسان کو وہ شعور بخشا جو مخلوق میں کسی دوسرے کو نہیں، اور وہ شعور ہے اس کی ذات کی پہچان۔ اب یہ بڑی بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ اس نظام کائنات کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس میں اس قدر لمحے کے کروڑویں حصے تک اس میں اتنی خوبصورت مناسبت ہے کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہو رہا ہے۔ اگر زمین اور سورج کا فاصلہ ذرا ذرا بھی کم ہوتا رہتا تو آج تک زمین جل چکی ہوتی، تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا تو ہر چیز منجمد ہو چکی ہوتی۔ اوقات کار اگر سورج کے، چاند کے، ستاروں کے بدل جاتے تو جانے کیا نتائج نکلتے۔ ہر چیز میں ایسا تناسب ہے، اور وہ اتنی قوت اور اتنی طاقت سے اسے کاربند کر دیا گیا ہے اس پر کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، تبھی تو یہ کاروان حیات رواں دواں ہے۔ اور جب ان چیزوں کو، ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی اہلیت سے محروم کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بھاپ بن جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب یہ نسبت بگڑے گی یا بگاڑی جائے گی، جس طاقت، جس قدرت نے اس نسبت کو قائم کر رکھا ہے، وہی جب اس کے اس تناسب کو بگاڑ دے گا تو کچھ باقی نہیں بچے گا، وہی لمحہ قیامت کا ہوگا۔ اب ایک ایسی ہستی جو ہمارے ذہن اور عقل کی رسائی سے ورا الورا ہے، ہمارے علم کی حدود سے بالا تر ہے، ہمارے خیالوں کی طاقت سے باہر ہے، ہماری نگاہوں کی پہنچ سے بہت دور ہے، ہمارے احساسات اور حواس اسے نہیں پا سکتے، اس کے ساتھ کیسے تعلق رکھا جائے؟ ایک عام آدمی اسے کس طرح سے پالے اور وہ کیسے یقین کر لے کہ وہ ہے؟
یہی وہ مشکل نکتہ ہے جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کے لیے سارے انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ایسے لگتا ہے جیسے انسانیت نزول آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر پیدا ہوئی، وقت گزرتا گیا اور انسانیت اپنے عروج، اپنی بلوغت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب جیسے ایک ننھا بچہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت شیر مادر کے علاوہ کچھ نہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسے کچھ کھانے کو، چھوٹا سا لباس، کچھ بڑا ہوتا ہے تو شاید جوتوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، چند کھلونے اس کی ضرورت بن جاتے ہیں، کچھ بڑا ہوتا ہے تو ایک قاعدہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کا شغل لگ۔ تو اس طرح سے انسانیت جو بلوغت کی طرف بڑھتی گئی، اس کا بچپن لڑکپن تھا تو عبادات بھی بچوں جیسی تھیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کریم نے کھیتی باڑی سکھائی اور کھیتی باڑی کرنا عبادت تھا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، انسانی ذہن جس مقام پر تھے، جتنا انسان سمجھ سکتا تھا، اس طرح کی عبادات، اس طرح کے احکام، اوامر و نواہی۔ پھر مخصوص لوگوں کے لیے قوموں کے شعور میں فرق تھا، ایک قوم کی طرف نبی آیا، اس کے احکام مختلف تھے، دوسری قوم کی طرف نبی آیا، اسی زمانے میں اس کے احکام مختلف تھے، ان کے لیے اس کا اتباع ضروری تھا، ان کے لیے اس کا اتباع ضروری تھا۔ قوموں کی طرف نبی آئے، علاقے محدود ہو گئے، زمانے سب کے محدود تھے کہ جب انسانی ذہن اس لکیر سے اوپر بڑھا تو نئی شریعت آ گئی، نئی کتاب آ گئی، نیا رسول آ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی۔ اب انسانیت اتنی بالغ ہو چکی ہے کہ ایک زمانے میں جب کسی نے پہیہ ایجاد کیا تھا اور ایک گول سی چیز بنائی تھی اور اسے لڑکایا جاتا تو وہ لڑکتی تھی، تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کیا چیز بن گئی بھئی، یہ تو دیکھو کس طرح بھاگتی ہے۔ پھر وہ دو پہیے جوڑ کر اوپر ریڑھا بنا لیا گیا تو عقلیں دنگ ہو گئی کہ بھئی دیکھو اس نے کیا چیز ایجاد کر لی۔ آج انسانی ذہن اتنے بالغ ہو چکے ہیں کہ کم سن بچہ بھی کمپیوٹر کی ایجاد پہ بھی اظہار حیرت نہیں کرتا، اسے استعمال کرتا۔ انسانی ذہن اور انسانیت بالغ ہو گئے۔ جب انسان بالغ ہو گئے تو اب انہیں جگہ جگہ الگ شریعتوں کی، الگ احکام کی، الگ نواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ تب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور پہلی دفعہ یہ تصور دیا گیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد، بنی آدم ہو، تم سب انسان ہو۔ آج 1425 سال بعد سائنسی ایجادات اس بات پہ پہنچی ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج، یعنی روئے زمین کو ایک گاؤں بنا دیا ہے۔
لیکن بعثت عالی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم سب انسان ہو اور میں سارے انسانوں کے لیے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ سائنس کہتی ہے، اب ہماری سائنس اس جگہ پہنچی ہے کہ یہ زمین آسمان سارے ایک، کوئی غبار سا تھا، یہ کوئی ایک شے تھی جس کی بنیاد پانی پر ہوئی، پھر یہ ایک بنا، اس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں کچھ ستارے بن گئے، کوئی سیارے بن گئے، کہیں سورج بن گیا، کہیں چاند بن گیا، کوئی اور کرے بن گئے، اسی طرح ایک کرہ زمین بھی بن گیا، لیکن وہ دھماکہ جو ہے اس کا اثر تھما نہیں، زمین کے پھر ٹکڑے بنے، کہیں پانی آ گیا، پھر وہ ٹکڑے رفتہ رفتہ جڑے اور بر اعظم بن گئے، پھر ابھی وہ دھماکہ تھما نہیں کہ ادھر کی شعاعیں ادھر، ادھر کی ہوائیں ادھر، اس سے رویدگی پیدا ہوئی، پھر اس میں جانور بن گئے، پیدا ہونے لگ گئے، گھاس پھوس پیدا، درخت پیدا ہونے لگ گئے، ندیاں نہریں بن گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دھماکہ ابھی بھی تھما نہیں ہے، اس لیے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے قرآن پاک نے بتائی تھی کہ زمین و آسمان ایک شے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اب سائنس اسے بگ بینگ یا بڑا دھماکہ اس الگ کرنے کو کہتی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس کا اثر رکا نہیں ہے، ابھی اس کی رفتار میں بھی کمی نہیں آئی کہ پہلے اگر بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا تھا تو اب 18 مہینے میں ہوتا، اس حرکت میں کمی آ گئی ہے، یا پہلے ایک درخت 2 سال میں بنتا تھا تو اب وہی درخت 20 سال میں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کی قوت، اس کی کارکردگی، اس کی رفتار اسی طرح جاری و ساری ہے، اور ساری کائنات ابھی اسی لرزے سے، اسی حرکت سے متحرک ہے۔ دوسرا بڑا دھماکہ عالم انسانیت میں ہے بعثت محمد الرسول اللہ۔ اتنا بڑا دھماکہ کہ انسانی ذہنوں سے لے کر انسانی قلوب تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس طرح علوم اڈیلے۔ ایک زمانہ ہے، بعثت عالی سے پہلے کا ایک زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہوا، زید بن عمر بن نفیل۔ وہ کہتا تھا یار یہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ بتوں نے بنا، بتوں کو خود ہم نے بنایا ہے، بتوں نے یہ کیسے بنا دیا؟ یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تم کہتے ہو فرشتے، کہاں ہیں فرشتے؟ کون ہیں فرشتے؟ کبھی کہتے ہو جن نے کچھ دیکھا، تم نے جن کسی سے ملاقات ہوئی، کسی نے بتایا تمہیں کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے؟ جو کچھ کہتے ہو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ہے جس نے بنائی ہے، کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ پھر اس شخص نے جہاں تک ممکن ہو سکا سفر کیا، عیسائیوں کے معابد میں گیا، یہودیوں کے معابد میں گیا، ان کے علماء کے پاس گیا، اس کے سوال کا تسلی بخش جواب اسے کہیں نہیں ملتا۔ پھر واپس آخری عمر میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، اور اس کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا بھی یہ بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، ہاں کوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے راضی ہو۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا تو کون ہے، تو کہاں ہے، تو ہے۔ زمین سے مٹی لیتا، ہاتھ پہ رکھ کے، اس پہ پیشانی رکھ کے کہتا کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق تیری عبادت کر رہا ہوں، تو اسی کو میری عبادت مان لے، میں جانتا ہوں تو ہے۔ کیسا ہے، تو کہاں ہے، تو کیا چاہتا ہے، کس بات پہ راضی ہے، کس پہ ناراض ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔
اس نے کچھ شعر بھی کہے تھے، مجھے ایک آدھ شعر یاد رہ گیا، کہیں میں نے اس کے دیکھے تھے. وہ کہتا تھا اربم واحدن ملف رب، بنانے اور پالنے اور یہ مسلسل تخلیق کار اور اس تخلیق کا نگہبان کوئی ایک ہے. ایک سے زائد دو بھی ہوتے تو یہ عمل کہیں نہ کہیں ان کی لڑائی کی نظر ہو جاتا، کہیں نہ کہیں جھگڑا پیدا ہو جاتا، کہیں نہ کہیں زیر و زبر ہو جاتا. یہ کوئی اکیلی ہستی، ربم واحدن، پالن ہار ایک ہے، خالق ایک ہے اور پالن ہار ایک ہے. ہزاروں نہیں ہو سکتے جو تم نے گھر رکھے. تم کہتے ہو صحت دینے والا اور ہے، بچے دینے والا اور ہے، بارش برسانے والا اور ہے. اگر کبھی ان کی آپس میں ناچاکی ہو جائے تو سارا نظام گرم برم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. ربم واحدن ملف رب الدین اذا تقسمت الامور، اور جب کام بانٹ دیے جائیں تو یہ کون سا دین ہے؟ اس میں کون سی عقیدت رہے گی؟ کس کس کو پوجو گے؟ بیٹے دینے والے کو پوجو گے، روٹی دینے والے کو پوجو گے، مویشی پالنے والے کو پوجو گے، درخت پالنے والوں کو پوجو گے، بارش برسانے والے کو یہ تو آدمی پورا نہیں ہو سکتا. اور نہ یہ دین کہلا سکتا ہے کہ ہزاروں معبود بنا لیے جائیں. یہ سب غلط ہے. پھر کہتا تھا ترکت اللات والعزی جمیعا، میں یہ تمہارے لات و منات اور عزا جو ان سب سے بیزار ہوں. کذالک یفعل الرجل البصیر، اور جس بندے کو بھی اللہ نے بصیرت دی وہ میری طرح ہی کرے گا، ان سب سے بیزار ہوگا. اس اتنے بڑے سوال کا جواب دیا بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا دھماکہ ہوا، انسانی ذہن تو ذہن، قلوب تک کے دروازے وا ہو گئے. ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن انہوں نے رب العالمین کو دیکھنے سے زیادہ یقین کر لیا. ان کے کان اس کی آواز نہ سن سکے لیکن انہوں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. مشت غبار اٹھا، اس نے اسے پا لیا، اسے پہچان لیا، اسے دیکھ لیا، اس کے روبرو دست بستہ کھڑا ہو گیا اور اس سے گفتگو شروع کر دی. انسانیت کا سرا کسی کو نہیں ملتا تھا کہ آگا کیا ہے، پیچھا کیا ہے، آئے کہاں سے، جائیں گے کہاں. اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ آج کے کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے چرواہے سے پوچھو تو اس کے ذہن تک بھی وہ لہر پہنچ گئی ہے کہ قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، ثواب گناہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اس کی حضور ہمیں جانا بھی ہے. کسی سکول نہیں گیا، کسی مدرسے نہیں گیا. یہ بعثت عالی کا، جس طرح تخلیق کائنات کا جو دھماکہ تھا جس کا اثر ابھی تک جا رہا ہے، اسی طرح بعثت عالی کا جو اثر تھا، جو انسانیت میں ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ اللہ کریم سے ذہن یوں آشنا ہو گئے جیسے صدیوں اللہ ہی کے ساتھ رہتے بستے آئے ہیں. بھئی اپنا اللہ ہے، اپنا مالک ہے، اس کے ساتھ تو ہماری بڑی بے تکلفی ہے. یہ کس نے کرا دی؟ اس مشت غبار. یہاں تک بات پہنچی کہ لوگ اس کے جمال کے طالب ہو گئے اور اس سے عشق کے دعوے کرنے لگے. ارے کہاں یہ مشت غبار جسے اس کی خبر نہیں ملتی تھی، اور کہاں یہ واقفیت کہ اس پہ عاشق ہونے لگا. بعثت علی نے انسان کو دو رخ دیے. آشنا کر دیا مالک کائنات سے، ساتھ اس کی مرضیات سے بھی. ایک یقین تو یہ دیا کہ تیرا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، تیری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تیرا رکھوالا ہر حال میں تیرے ساتھ اللہ ہے، تیری رگے جاں سے بھی تیرے قریب اللہ ہے، وہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہے. اب تو ایک ذرے بے مقدار ہے،
لا شے ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ تیرے ساتھ ہے۔ اب تو اس سے بگاڑ کے جینا چاہتا ہے یا بنا کے رکھنا چاہتا ہے؟ اگلا سوال یہ آ گیا کہ اتنی بڑی ہستی جو کائنات کی خالق ہے، جس کی قدرت کاملہ کی کوئی حد نہیں ہے، جو سوچوں سے وراء الورا ہے، لیکن تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے سینے میں، تیرے نہاں خانے دل میں بستی ہے، رگے جاں سے قریب ہے۔ تو اس سے بگاڑ کے رہنا چاہتا ہے یا بنا کے رکھنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے ہر شخص بنا کے رکھنا چاہے گا۔ بنا کے رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کر جس پر وہ راضی ہو۔ سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے سے لے کر کاروبار حیات میں ہر وقت کام وہ کر جس سے وہ بھی خوش ہو اور تیرا کام بھی ہو۔ بھوک تجھے لگنی ہے، کھانا تو نے کھانا ہے، کسی کا چھین کر کھائے گا تو وہ روٹھ جائے گا، ناراض ہوگا، یا تو وہ تجھ سے الگ ہو جاتا، چلا جاتا اور تیری جان چھوٹ جاتی، وہ بات نہیں ہے، رہے گا تیرے ساتھ ہی۔ اب تو کسی کا چھین کر کھا رہا ہے اور وہ اپنی جگہ بل کھا رہا ہے کہ خیر کھا لے، آج تو سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے پریشان کر رہا ہے، میری شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن تیرا یہ کردار میرے پاس امانت ہے، جس دن تو میرے روبرو آئے گا میں یہ تجھے لوٹا دوں گا کہ یہ تو نے سمجھا تھا مجھے پریشان کر، یہ پریشانی تیری امانت رکھی اپنی لے لے۔ اور اگر تو اس کی مرضیات کے مطابق مزدوری کر کے کما کے حلال طیب پاک کھاتا ہے، پیٹ پھر بھی بھر جائے گا، لیکن وہ تجھ سے بہت راضی ہوگا، تیری خطائیں معاف کر دے گا، تجھے مزید اپنا قرب عطا کر دے گا، تجھے احساس ہونے لگے گا کہ واقعی وہ میرے ساتھ ہے۔ نافرمانی کرے گا، رہے گا تیرے ساتھ، لیکن تیرے احساسات مردہ ہوتے چلے جائیں گے، اور تو ایک دن اس جگہ جا کھڑا ہوگا کہ کون ہے خدا، کہاں ہے خدا، ہوگا تیری رگے جا سے قریب، لیکن تو اپنے فہم میں اس سے اس قدر دور چلا جائے۔ اگر اس کی پسند کے مطابق کرے گا، وہ جتنا تجھ سے راضی ہوگا اتنا تیرے شعور کو کشادہ کرتا چلا جائے گا، اور تو اتنا محسوس کرنا شروع کر دے گا کہ واقعی میرا رب میرے پاس ہے۔ پھر تو بگاڑ کے سجدے نہیں کرے گا، پھر تو اسے دیکھ کے سجدے کرے گا، اس کے روبرو سجدے کرے گا۔ تو اسلام دو حصوں پہ منقسم ہو گیا، ایک اللہ سے ایمان اور اس ایمان کی سلامتی اور اس کی قیام اور مضبوطی کے لیے اللہ کی عبادت، یہ کام ہے فرد اور اللہ کے درمیان، ایک بندے اور رب کے درمیان۔ اب جب یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندہ تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب تلاش کرتا ہے، تو اس کا سارا حاصل یہ ہے کہ وہ یقین جو اللہ پر ہے وہ مضبوط ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ یقین مضبوط ہوا کہ نہیں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں۔ اگر وہاں جا کر جھوٹ بول کر چیزیں بیچتے ہیں، دھوکہ دے کر لوگوں سے رقمیں لے لیتے ہیں، وہاں جا کر ناجائز کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یہ محض دکھاوا ہے، اس میں عبادت والی بات کوئی نہیں۔ عبادت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت جو بھی ہے، صلاۃ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صلاۃ سے مراد ہے عبادت الہی۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انسان کی عملی زندگی کو سنوار دے اور وہ ایسی ہو جائے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کیسی ہے؟ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔
اللہ کا حکم ہو مانا اس طریقے سے جائے جس طریقے سے حضور نے سکھایا ہے۔ انسان ہے، اس کا وجود مادی ہے، عقل مادی ہے۔ عقل کا کام اس مادی وجود کی دیکھ بھال، اس کی ضرورتوں کا احساس، اس کے دکھوں تکلیفوں کا احساس، اس کے آرام کا شعور، یہ عقل کا کام۔ اب عقل سوچتی ہے کہ اسے دولت مل جائے، اسے شہرت مل جائے، اسے حکومت مل جائے، اسے اقتدار مل جائے۔ اس کے لیے عقل کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ صحیح طریقے استعمال کرے، اس کے مینز فیئر ہونے چاہیے، اس کو عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کو تو اپنے کام سے غرض ہے۔ جس طرح آج ہمارے گرد ہو رہا ہے، ایک بندہ اقتدار چاہتا ہے تو کوئی بھی بہانہ کر لیتا ہے، کہیں اسلام خطرے میں ہے، کہیں لوگوں کی بھلائی مقصود ہے، کہیں کوئی روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ یہ سارے نعرے کیا ہیں؟ ہیلے ہیں اقتدار تک پہنچنے کے، باقی ان سے مراد کچھ بھی نہیں، مقصد کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل سکھاتی ہے نا۔ ہم بازار نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت ہم کما لیں، جھوٹ بول کر کما لیں، دھوکہ دے کر کما لیں، نقلی چیز بیچ کر پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن وہ احساس و شعور جو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ وہ عقل کہتے تو اندھی ہے، تجھے اس لذت کا پتہ ہی نہیں جو روح کو، دل کو، قلب سلیم کو نصیب ہوئی ہے۔ عقل اپنی ساری قوت کے باوجود دل کی محتاج ہے، حکم دل کا چلتا ہے، بادشاہ دل ہے۔ آپ کسی بھی ایسے بندے سے ایک جواری سے پوچھ لیں، جوا کیوں کھیلتے یار، تم نے تو ساری جائیداد بھی ہار دی، اس کی اپنی عقل بھی کہتی ہے کہ بڑا نقصان کے لیے، کہتا ہے دل کرتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ اب بات تو وہ دل کی مان رہا ہے، عقل تو اسے بھی سمجھا رہی ہے کہ اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح جتنی کوتاہیاں یا غلطیاں یا برائیاں ہم کرتے ہیں، ان کے پیچھے دل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ کرے، عقل اس کی تعمیل کے اسباب یا ذرائع جو ہے اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے، وہ تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دل زندہ نہ رہے تو پھر عقل کی اپنی بادشاہی ہو جاتی ہے، پھر دل عقل کے مشوروں پہ فیصلے دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ لے لینا چاہیے، وہ کہتے لے لو، اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے کاٹ دو، اس پہ بمبارڈ کرنی چاہیے کر دو، اس کو تباہ کر دینا چاہیے کر دو۔ لیکن جب دل میں شعور و آگہی ہوتی ہے تو وہ تباہ کرنے کے اسباب پوچھتا ہے کہ اسے کیوں تباہ کیا جائے، کیا اس کی تباہی کے علاوہ کوئی علاج نہیں، کیا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں، کیا اس کا حساب رب العالمین نہیں لے گا؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کی مخلوق ہے وہ فیصلہ کرے۔ ہاں جہاں اس کا حکم ہوگا وہاں کہ تباہ کر دو، میں تباہ کر دوں گا، جہاں اس کا حکم ہوگا باقی رکھو، میں باقی رکھوں۔ تو کردار پہ چھاپ نظر آتی ہے یا عقل مادی کی یا قلب سلیم کی۔ اب جو مجاہدہ کیا جاتا ہے، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، مراقبات کیے جاتے ہیں، ایک مور اوور پہلے 5 نمازیں فرض ہیں وہ پوری نہیں لوگوں سے ہوتی، رمضان پورا نہیں رکھا جاتا، زکوٰۃ دی نہیں جاتی، جو پہلے احکام موجود ہیں حلال و حرام کے ان پہ عمل مشکل ہو رہا ہے، اوپر مزید ان پہ لوڈ ڈال دو، اتنا وقت ذکر بھی کرو اور اللہ بھی کرو اور مراقبے بھی، یہ تو ایک مور اوور ہو گیا، ایک فالتو بوجھ ہو گیا، فائدہ کیا اس کا؟ یہ فالتو نہیں ہے،
یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کو رسم نہ بنایا جائے، ان میں خلوص بھی ہو اور دل بھی شامل ہو، اس دل کو زندہ کرنے کے ہیلے ہیں۔ یہ ساری محنت و مجاہدہ کیا ہے کہ قلب میں شعور آ جائے ذات باری کا، عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعثت عالی کا، مقصد بعثت محمد الرسول اللہ کا۔ بعثت عالی کا مقصد کیا ہے؟ اور میں اگرچہ حقیر ذرہ ہوں، لیکن کیا اس مقصد کے لیے کچھ میں بھی کر سکتا ہوں؟ یہ شعور آ جائے کہ میری حیثیت کچھ نہ سہی، لیکن جو مقصد بعثت محمد الرسول اللہ ہے، جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا جس نے انسانی قلوب کو ہلا کر رکھ دیا، اس کے لیے کچھ میں بھی کر سکتا ہوں، اور جو کر سکتا ہوں وہ کر گزرے۔ یہ جرأت پیدا کرنے کے لیے یہ ساری محنت کی جاتی ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، عقل عیار ہے، 100 بہانہ تراشتی ہے، اور عقل کے ساتھ دیتے دیتے انسانی دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کا زنگ اتارنے کی ایک پالش ہوتی ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ذکر الہی کا نتیجہ اگر دل کو صاف کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا دل روشن ہوگا اتنی اس میں عظمت الہی، اتنی اس میں عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتسم ہوگی، اتنا وہ مقصد بعثت سے آشنا ہوگا، اور جب مسجد سے اٹھے گا تو مقصد بعثت عالی کی تکمیل میں لگ جائے گا، زندگی اس میں گزار جائے گا۔ سر کٹانا پڑے گا تو کٹا دے گا، جھکانا پڑے گا جھکا دے گا، جہاں سر بلند ہو کے چلنا پڑے گا وہاں اٹھا لے گا۔ وہ سمجھ جائے گا یہ سر میرا نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے۔ جہاں وہ جھکنے کو کہتا ہے وہاں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جہاں وہ کٹانے کو کہتا ہے وہاں کٹا دیں گے۔ جہاں وہ محنت کا حکم دیتا ہے محنت کریں گے، جہاں بات کرنے کا حکم دیتا ہے بات کریں گے، جہاں جہاد کا حکم مل جائے گا جہاد کا، جو کہے گا کریں گے، اور کریں گے تکمیل بعثت محمد الرسول اللہ کے لیے، اپنی جوان مردی کے لیے نہیں، اپنی دلیری کے لیے نہیں، اپنی شہنشاہی کے لیے نہیں، دولت سمیٹنے کے لیے نہیں، حکومت بنانے کے لیے نہیں، کریں گے ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے جو مقصد بعثت محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے۔ میں نے یہ سلسلے سے جائزہ اس لیے لیا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ اپنا وقت لے کر آئے، اپنی ضرورتیں چھوڑ کر آئے، اپنے اخراجات کر رہے ہیں، اپنی راتوں کو بے آرام کر رہے ہیں۔ اس سارے مجاہدے کو آزمائیے گا کہ کیا عملی زندگی کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں نتیجہ عملی زندگی پر ہوگا، نتیجہ مراقبات پر نہیں ہوگا، نتیجہ اذکار پر نہیں ہوگا، نتیجہ نمازوں پر نہیں ہوگا۔ نمازیں، صلوات، ذکر، اذکار یہ اس لیے ہے کہ دل آشنا ہو جائے مقصد حیات سے۔ مقصد حیات آپ کو بازار میں، فیلڈ میں، میدان میں ملے گا، وہاں جا کر جو ہم کرتے ہیں نتیجہ اس پر ہوگا۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے اذکار میں، ہماری نمازوں میں کمی ہے، کوئی مسنگ لنک ہے، کہیں کوئی خرابی ہے، کیوں وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ جتنی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اگر اتنے نمازی مقصد بعثت آقا نامدار سے آشنا ہو جائیں اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو دنیا میں آج بھی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہے۔ 25-30 لاکھ آدمی اگر حج سے
بہرہ ہوتے ہیں اور سعادت نصیب ہوتی ہے انہیں، رسم ادا کر کے چلے نہ آئیں، اور حج انہیں ایک جگہ پہ کھڑا کر دے کہ اب یہ 30 لاکھ بندے ایک مٹھی کی طرح ہیں اور یہ مقصد بعثت رسول اللہ کے لیے جئیں گے۔ ہے کوئی دنیا کی طاقت جو انہیں روک دے؟ لیکن ہم نے عبادات کو بطور رسوم اپنا لیا اور مقصد عبادت سے ہم الگ ہو گئے۔ تو میرے بھائی یہ کوشش جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں مقصد عبادت کی بھی سمجھ آئے، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ کیسے راضی ہوگا؟ عملی زندگی میں جب ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ اور سب سے زیادہ رعایت بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے شمار رعایتیں ملی انسانیت کو جو گنی نہیں جا سکتی۔ ایک کا ذکر کروں گا کہ اگر 70-80 سال بھی غفلت میں گنوا چکا ہے، آج عہد کر لے کہ میں واپس آتا ہوں تو وہ 70-80 سال کا فاصلہ کاٹ کر اسے حضور بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلوص دل سے جب توبہ کر لو پھر سمجھ لو تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی رعایت بھی ساتھ ہے کہ اگر مقصد بعثت کے علاوہ زندگی کے اوقات کو ضائع کر چکا ہے تو آج واپس آ جائے، آج شروع کر دے، پہلی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، بلکہ جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنے خلوص سے کرے گا یہ بھی ممکن ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کے بدلے اسے نیکیاں عطا کر دے۔ اس نے گناہ کیے تھے وہ اسے نیکیاں عطا کر دے، تبدیل کر دے، خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے، وہ قادر ہے۔ تو میرے بھائی یہ کوئی رسم نہیں ہے، میں کوئی رواجی پیر نہیں ہوں، کوئی رسمی پیر نہیں ہوں، آپ سے بڑا نہیں ہوں، کوئی آپ کا بزرگ نہیں ہوں، کوئی ما فوق الفطرت انسان نہیں ہوں، بارگاہ عالی کا ایک غلام ہوں۔ جس ہستی نے مجھے کوئی ذرا درد کا دیا تھا اس نے بانٹنے کا حکم دے دیا، اس کے تعمیل ارشاد میں لگا ہوا، اس سے زیادہ میرا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا۔ لاکھوں افراد آ جائیں تو انہیں دیکھ کر میری کوئی حیثیت بڑی نہیں ہو جاتی، اور کوئی بھی نہ آئے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ میرا کام لوگوں سے نہیں، ان لوگوں سے ہے جنہوں نے مجھے یہ اس ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیا، اس بارگاہ سے ہے۔ آپ کا اپنا کام ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، لہذا جو چیز اصلاح کے لیے بنی ہے اسے بگاڑ کا سبب نہ بنائیں، درمیان میں مجھے بھی رکاوٹ نہ سمجھیں۔ میرا کام ہے آپ کو اسباق دینا، آپ کو طریقہ سکھانا، اور جو کوئی برکات اللہ نے اور میرے شیخ نے میرے سینے میں ڈالی ہیں آپ پر نچھاور کرنا۔ یہ اس میں میرا خلوص چاہیے، میں کہاں تک اس میں مخلص ہوں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس کا کیا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی دنیا و آخرت کی شرمساری سے بچائے اور آپ سب کو بھی دنیا اور آخرت کی ذلت اور شرمساری سے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔